علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ایک صفت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں شروع سے ہی تھی، اور اسی کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دی ہے اپنی امت کو۔ وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے دوسرے انسانوں کا درد اپنے دل میں بسا کر جینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی بھی جو زندگی گزاری ہے، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کی تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہوئے، اور صرف محسوس کر کے خاموش نہیں بیٹھ جانا بلکہ اس کی تکلیف دور کرنا، وہ جس ضرورت کا محتاج ہے وہ ضرورت پوری کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، الغرض یہ مزاج میں تھا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دوسروں کی تکلیف، دوسروں کا غم اپنے دل میں بسا کے جینا۔ اور اسی کی تعلیم آپ نے اخیر عمر تک دی ہے۔ آپ کا مشہور جملہ ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچائے، دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا روزے دار ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب کما رہا ہے، لیکن سب سے بہتر نہیں ہے۔ سب سے بہتر خیر الناس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بننا ہے
تو پھر سب کی فکر دل میں بسانی ہوگی، سب کا درد دل میں بسا کر جینا ہوگا، تبھی تم سب سے بہتر بن سکتے ہو۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت تھی، اس کی سب سے بڑی گواہ ہیں آپ کی چہیتی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی وحی کے بعد جب آپ غار حرا سے تشریف لائے، بڑے فکر مند، بڑے پریشان حال کہ نہ جانے آگے اب کیا کیا ہوگا، اور یقیناً نہ جانے کیا کیا ہوا، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، لیکن اس مرحلے پر جو فکر مندی دیکھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو جو جملے انہوں نے ارشاد فرمائے وہ پوری امت کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میرے پیارے شوہر، فکر نہ کریں، آپ اللہ کے انتہائی محبوب ہیں، آپ کا کوئی دن، آپ کی کوئی محنت ضائع نہیں ہوگی، وجہ آپ یتیموں کے کام آتے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ بھوکوں کو کھلاتے ہیں، آپ بے لباسوں کو پہناتے ہیں۔ یہ صفتیں بیان کی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں، آپ غار حرا میں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اتنا رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یہ بھی صفت لا سکتی تھیں، اور یہ تھی صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ذکر نہیں کیا، اس صفت کو ذکر کیا جو سارے انسانوں کا درد بتاتی تھی کہ آپ سب کے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے صرف نہیں جیتے۔ چنانچہ یہ صفت ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں، آپ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی ضرورت مند آتا، آپ کے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی تھی جب تک کہ اس کی ضرورت مکمل نہ کر دے۔ بہت مشہور حدیث ہے، بڑی مضبوط سند سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اتنے میں قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آتے ہیں۔ مضر قبیلہ مدینے کے قریب آباد تھا۔ وہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کپڑے انتہائی پرانے بوسیدہ، چہروں سے سمجھ میں آ رہا تھا فاقوں سے گزر رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے، اور بھی بہت کچھ پتہ چل گیا ہوگا ان کے چہرے دیکھ کر اور ان کا جسم دیکھ کر۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ آئے ہوئے قبیلے مضر کے لوگوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، سلام کیا، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، جب سینے میں دل ہو انسانیت کے لیے دھڑکنے والا تو پھر وہ بے قرار کر دیتا ہے، وہ بے چین کر دیتا ہے، آپ بے چین ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ ایک زوجہ کے گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، دوسری زوجہ کے گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر آئے۔ ایسا لگتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ ان آئے ہوئے بھوک کی شدت سے دو چار لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ازواج مطہرات کے پاس بھی نہیں تھا اتنا۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہوا، اور ابھی وقت شروع ہوا، بالکل اول وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اذان دو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان دی، ساری مسجد نبوی مصلیان کرام سے بھر گئی۔ آپ نے نماز ظہر پڑھائی، اور نماز ظہر پڑھانے کے بعد آپ پیچھے مڑے اور مختصر سا خطبہ دیا۔ آپ نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس پہ نظر رکھو۔ اس کے بعد آپ سیدھے اپنے موضوع پر آ گئے۔ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا تم میں کچھ ضرورت مند ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بے لباس ہیں، تم ان کی مدد کرو، تم سے جو ہو سکے اس میں حصہ لو اور جنت کے مستحق بنو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے صحابی اٹھنا شروع ہوئے، اور جس کے پاس جو میسر تھا وہ لا کے رکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں دو ڈھیر لگے، ایک ڈھیر اناج کا، غلے کا، جس میں کھجور تھی، گیہوں وغیرہ تھے، اور ایک ڈھیر لگا ہے کپڑوں کا۔ اب حدیث میں الفاظ ہیں
یتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دونوں ڈھیر دیکھتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا۔ کیا یہ ہدایہ آپ کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ آپ کے ازواج مطہرات یا آپ کے گھر کے لیے آئے تھے؟ حالانکہ آپ کے گھر میں بھی کچھ نہ تھا، 2 مرتبہ ازواج مطہرات کے گھر میں گئے لیکن کچھ نہ ملا۔ آیا کس کے لیے تھا؟ ضرورت مندوں کے لیے، بھوکوں کے لیے، بے لباسوں کے لیے۔ تو کچھ دیر پہلے جو آپ کا چہرہ انور بدلا تھا، ان کی حالت اور کیفیت دیکھ کر اب اسی چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ صحابہ ایک ایک کیفیت دیکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چہرہ انور کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں حدیث کے اندر۔ اتنی خوشی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، سارے صحابہ خوش۔ اس کے بعد آپ نے ان ضرورت مندوں میں وہ سب کچھ تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جیسا آپ پہلے سکون اور اطمینان سے بیٹھے تھے، اس کے بعد آپ اس سکون اور اطمینان سے بیٹھے جب تک ضرورت مندوں کی ضرورت مکمل نہیں ہوئی، آپ نے سکون کو چھوڑ دیا، آپ بے اطمینان ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تھی یہ بات۔ بسا اوقات ہوتے ہیں ہم جیسے بولنے والے کے زبان سے تو بول دیتے ہیں دوسروں کے لیے جیو، لیکن اپنی زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، آپ کے مزاج میں تھا کہ بے بسوں کو دیکھ کر، بے سہارا لوگوں کو دیکھ کر بے قرار ہو جانا۔ آپ کی بے قراری کا یہ عالم ہے۔ غزوہ بدر ہوئی ہے، جو لوگ آئے تھے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر جان لیوا حملے کرنے کے لیے، نعوذ باللہ مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، وہ شکست کھا گئے، وہ ہار گئے، وہ قید ہو گئے، وہ بے بس اور بے کس ہو گئے ہمارے سامنے۔ اس میں جو قیدی ایسے تھے جن کا لباس پھٹ گیا تھا جنگ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا انہیں لباس دو پہننے کے لیے۔ آپ ان قیدیوں کو بے لباس بدر سے مدینہ لے جانا بھی گوارا نہیں کیا آپ نے۔ معمولی بات نہیں ہے، کون اتنا خیال کرتا ہے ان لوگوں کا جو مارنے کے لیے آیا تھا، جو قیدی بنا ہے ہمارا، اس کا تو اب جانوروں جیسا حشر ہونے والا ہے جیسا دنیا کرتی ہے آج۔ لیکن ایک انسان ہے وہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ وہ جو بھی ہوں گے بعد میں، پہلے ایک انسان ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک انسانی ضرورت ہے، اس کو پورا کرو، اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ آپ نے انہیں کھلایا پلایا، لباس پہنایا، پھر اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ انہیں تشریف لے آئے، انہیں لے کر آئے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج۔ واقعات بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں بس یہ بتانا اور یہ معلوم کر رکھنا ہے اس وقت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم جان لیوا ہیں، نام لیوا ہیں، جان فریفتہ کرنے والے ہیں، ان پر نام ان کے لینے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، انہی کے اطاعت و فرما برداری ہی میں دنیا میں نجات اور آخرت میں نجات ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کیا وہ مزاج ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، ایک مرتبہ ان کے دور خلافت میں مصر میں سیلاب آیا اور ایک مرتبہ اطراف مدینہ میں قحط آیا۔ یہ دونوں آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کے دور خلافت میں۔ صحابہ فرماتے ہیں ان دونوں آزمائشوں کے وقت میں ہم نے دیکھا امیر المومنین کو اتنا بے قرار رہتے تھے، اتنا بے چین رہتے تھے کہ وہ انہیں اپنے کھانے کی اور اپنی نیند کی فکر نہیں تھی۔ ایک موقع پر ان کے دستر پہ ایک روٹی اور 2 سالن آیا، ناراض ہو گئے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فوراً فرمایا مصر میں سیلاب ہے، وہاں کتنے لوگ کھانے کو ترس رہے ہوں گے۔ انتظام پورا کیا تھا انہوں نے، لیکن دل میں درد رکھنا بھی ضروری ہے، اور میں دستر پہ بیٹھ کے 2 سالن کھاؤں روٹی کے ساتھ، آپ نے واپس کر دیا 1 سالن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ اطراف مدینہ میں قحط پڑا تھا، آپ کی خدمت میں ہدیے میں ایک میٹھا پیش کیا گیا جس میں اصلی گھی تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جہاں قحط ہے وہاں لوگوں کو اصلی گھی میسر ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، انہوں نے واپس کر دیا کہ جب وہاں نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں؟ حالانکہ آدمی کو اللہ نے دیا ہے وہ کھا سکتا ہے، حلال اپنی جگہ ہے، لیکن دل میں درد رکھ کے جینا یہ اس سے بڑی چیز ہے، یہ اس سے اونچی چیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
مجاہدین فارس میں جہاد لڑ رہے تھے اور ایک بڑی جنگ چلی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے جب جنگ لمبی ہوئی تو مجاہدین شہید بھی ہو رہے تھے, زخموں سے چور بھی ہو رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بے چین رہتے تھے, انہوں نے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ میں خود جاؤں گا فارس, میں خود مجاہدین کے درمیان رہوں گا تاکہ جو تکلیفیں ان پر آ رہی ہیں میں بھی ان میں برابر کا شریک رہوں. لیکن صحابہ نے انہیں روک دیا کہ نہیں, آپ اس سے بڑی ذمہ داری پر ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ نہ جائیں وہاں, مجاہدین کو صرف بھیجیے. اتنے بے چین رہتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. مدینے کے باہر جو شاہ راہ ہے جو دوسرے ملکوں سے آتی ہے, وہاں پر جا کے بیٹھتے تھے عصر کے بعد, اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ کوئی ایسا سوار بھیج دیجئے جو خوشی کی خبر لائے فارس سے, ورنہ مجھے بڑی فکر ہے مسلسل مسلسل جو ہے آزمائش میں ہے, جہاد میں ہیں, شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, اتنی فکر تھی. اور ایک دن ان کی دعا قبول ہوئی, ایک سوار آیا اور اس کی حالت سے معلوم ہو رہا تھا یہ بڑا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی سڑک کے کنارے ایک چٹان پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ اے سوار کوئی خوشی کی خبر ہے؟ اس نے دیکھا ہی نہیں سوال کرنے والا کون ہے, اس نے سمجھا کوئی چرواہا عام سا انسان بیٹھا ہے. اس نے گھوڑے کی رفتار بھی دھیرے نہیں کی, وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کہہ دیا کہ ہاں خوشی کی خبر ہے, مسلمانوں کو فتح ہو گئی فارس میں. وہ کہتا ہوا چلا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور بھی سوالات کر رہے ہیں. وہ جواب دے رہا ہے اور بھاگتا جا رہا ہے. جب مدینے کی آبادی میں پہنچے تب لوگوں نے کہا اے سوار تیرے پیچھے امیر المومنین ہے. تب اس نے اپنے گھوڑے کو روکا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مجھ سے سوال کرنے والے امیر المومنین ہے, میں سمجھا کوئی عام سا مسلمان, کوئی چرواہا مجھ سے سوال کر رہا ہے. اس کے بعد وہ نیچے اترا سوار, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافیاں مانگنے لگا. انہوں نے کہا کہ تم جو خبر لے کر آئے ہو خوشی کی, اب اس کے بعد معافی کی ضرورت نہیں ہے. الغرض وہ خوشی کی ایک دن خبر آئی, لیکن یہاں بتانا یہ ہے کتنے فکر مند رہتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ امت کا ایک حصہ چاہے وہ قحط میں ہے, چاہے وہ سیلاب میں ہے, چاہے وہ دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہے, اگر وہ آزمائش میں ہے اس کا دل, اس کا درد ہمارے دل میں محسوس ہونا چاہیے. اگر ہم مومن ہیں, اگر ہم مزاج نبوی کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی مزاج نبوت جیسا مزاج رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور رکھنا چاہیے بھی, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ویسا درد اپنے سینے میں محسوس کریں. کیا اب یہ بات بتانے کی ضرورت ہے امت کا ایک حصہ کتنا زخمی ہے, کراہ رہا ہے, تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے غزہ شہر کے اندر, کوئی سننے والا نہیں, کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں. وہ ایک سال سے زیادہ ہوا جنگ میں تھے, کیا یہ کم آزمائش تھی بے سر و سامانی کے عالم میں؟ اور دوسری طرف دشمن مکمل طور پہ مضبوط اور سارے دشمنوں کا اس کا ساتھ, اور یہ بے سر و سامانی میں کوئی کلمہ گو ان کا ساتھ دینے والا نہیں. یہ کیا کم تھا کہ اب جو ان پر مصیبت آئی ہے وہ بھوک مری کی ہے, وہ فاقے کی ہے. مائیں اپنے بچوں کو گود میں کھلاتے کھلاتے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھ رہی ہیں. نوجوان بھوک کی وجہ سے گھل رہے ہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہے ہیں, ضعیف اناج اور غلے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا نمبر آئے تو مجھے بھی کچھ کھانے کو ملے. نمبر آنے سے پہلے روحیں ان کی پرواز کر رہی ہیں اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اتنا آزمائشی اتنی صورتحال ہے اس وقت غزہ کے اندر. ہم اگر نہ محسوس کریں ٹھیک ہے, وہ بے حسی ہمیں مبارک, اللہ معاف کرے, لیکن کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کس دن کے لیے کلمہ پڑھیں, کس دن کے لیے امت محمدیہ کے فرد بننے کے دعوے دار ہیں, جبکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. کہیں بھی درد ہو جسم میں, پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے, کوئی کسی سے جدا یا الگ نہیں ہے. اس طریقے کی مثالیں دیں, اور خالی مثال نہیں دی, میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے مزاج میں تھا, آپ نے صحابہ کے مزاج میں اتار دیا تھا یہ کہ دوسروں کا درد سمجھو, دوسروں کی غمخواری کرو, دوسروں کے کام آؤ. کیا خاک جیا تم نے اگر صرف تنہائی روزے رکھ لیے, نمازیں پڑھ لی, حج و عمرے کر لیے, بہت اچھا کیا, لیکن سب سے اچھا نہیں کیا. خیر الناس من ينفع الناس,
تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، انسانیت کے لیے جیو، دوسرے انسانوں کے لیے جیو۔ وہ بیچارے بھوکے، وہ بیچارے پیاسے دم توڑ رہے ہیں، ان کی املاک تباہ ہو گئی، ان کے ماں باپ کے سائے سروں سے چلے گئے۔ اب حالت یہ آ گئی کہ وقت پر 2 لقمہ بھی صحیح سے میسر نہیں ہے جو ان کی ہلکی سی بھوک مٹا سکے، اور وہ دم توڑ رہے ہیں بیچارے۔ ایسے عالم میں ہم اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، کیا اتنی بے حسی کم تھی کہ ہم اس سے بھی آگے نکل گئے؟ آگے اس طرح نکلے کہ اپنی شادیوں میں ناچ رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، ایسے مست ہیں نوجوان، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دیکھنے والا دوسری قوم کا تھوکے گا۔ یہ یہی لوگ ہیں اسی قوم کے جس قوم کا ایک حصہ کھانے پینے کو بیچارہ محتاج ہے، دم توڑ رہا ہے، تڑپ تڑپ کے جی رہے ہیں، وہ لوگ فریادیں کر رہے ہیں، اور ان کو ناچنے سے فرصت نہیں ہے، ان کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ ایسی حالت ہو گئی ہے اس وقت۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن کے سینے میں کوئی احساس تک نہیں ہے۔ نوجوانوں کا یہ عالم ہے، راتوں میں بیٹھے نشے کر رہے ہیں، پولیس کے ڈر سے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور اسی نشے کے نتیجے میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، چاقو اور لاٹھیاں نکل رہی ہیں ایک ہی جگہ، ایک ہی محلے کے اندر۔ یہ حالت ہے نوجوانوں کی راتوں کے اندر، اور یہ نوجوان اسی قوم کے فرد ہیں جس قوم کے لوگ ایک ایک لقمے، ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، اور ہم سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو کہ وہ سب کچھ گوارا کر لیے، لیکن مسجد اقصیٰ سے ایک قدم پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیے، اور ہم ایک قدم مسجد میں لانا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی مسجد کے سامنے سے گزریں گے، اذانیں ہوں گی، نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، اللہ معاف کرے۔ راتوں میں یہ عالم ہے، یا تو گانے بج رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے، موسیقی ہے، یا تو آپسی لڑائیاں، اختلافات ہیں، یا نشے میں چور ہیں۔ یہ حالت ہے اس وقت امت کے نوجوانوں کی۔ ایک طرف وہ بیچارے سب کچھ کرنے کو تیار، بلکہ کر گزرے، بلکہ اللہ معاف کرے اہل فلسطین اور اہل غزہ نے وہ قرض ادا کیا ہے جو ان پر واجب بھی نہیں تھا، انہوں نے وہ قرض ادا کیا ہے، اور ہم پر واجب و فرض ہیں کئی قرض جس کو ادا کرنے کا ہمارے اندر احساس تک نہیں ہے۔ کب تک؟ اللہ فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، جی لو، کھا لو، پی لو، ناچ لو، وانکم الینا لا ترجعون، ہمارے پاس آؤ گے نہیں، جانا ہے پلٹ کے اسی کے پاس، اسی اللہ کو حساب دینا ہے، اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ امت کا ایک حصہ اتنی کرب سے گزر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ عالم ہے ہمارا۔ عرب کے حکمراں اپنے محلوں میں آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں ہے، بس وہ 2-4 رسمی جملے ہیں خالی، فلسطین کے ساتھ انصاف کرو، اس کو الگ ریاست دو۔ کیا اتنا بولنے سے ہو جائے گا؟ ہم سلام کرتے ہیں فلسطین کے، مصر کے ان نوجوانوں کو جو ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر پلاسٹک کے باٹلوں میں انہوں نے اناج بھرا اور اس کو سمندر پہ بہا دیا کہ شاید یہی لہریں کچھ دور غزہ کی سرحد ہے، وہاں ان باٹلوں کو پہنچائیں تو کچھ بھی کھانے کو مل جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ باٹل پہنچے وہاں سے غزہ کی سرحد پہ، غزہ کے نوجوانوں نے اسے حاصل کیا، ان باٹلوں کو کھولا، اس میں اناج غلے ہیں، اور اس میں تحریر لکھی ہوئی ہے کہ غزہ کے لوگوں ہمیں معاف کر دینا، ہم تمہارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہ کیا معمولی بات ہے؟ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے سامنے جواب دہی سے تو بچ گئے وہ نوجوان، اللہ کے سامنے جواب تو دے سکتے ہیں، اتنا کم سے کم بار الہ جو ہو سکا ہم نے کیا، اتنا تو ہے ان کے پاس کہنے کے لیے۔ اور دنیا والوں کو اور ہم جیسے بے حس لوگوں کو بتا تو دیا کہ ہمارے دل میں ہمارے سینے میں تمہارے جیسا بے حس دل نہیں ہے، ایک تڑپتا ہوا دل ہے، اور ہم نے اس تڑپ کو اس طریقے سے نکالا ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے غیر مسلمین چیخ رہے ہیں دنیا کے بعض مقامات پر، اور وہ کوشش کر رہے ہیں غزہ پہنچنے کی اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی، لیکن سناٹا ہے تو مسلمانوں میں، خاموشی ہے تو عربوں میں، کوئی نہیں ہے سوائے رسمی 2-4 جملے بولنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور امت کا ایک حصہ کرب میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اگر ہم اسے جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، کر لیں، آخرت میں تو اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، سوال ضرور ہوگا۔ ثم لتسألن، سورہ تکاثر میں اللہ نے فرمایا ضرور سوال کیا جائے گا۔
بچ نہیں سکتے. کہنے والا سننے والا سب برابر کے ہیں. یہ الگ بات ہے ذمہ داریاں سب سے پہلے ان حکمرانوں کی ہیں, لیکن سوال تو سب سے کیا جائے گا. خدا کے لیے ہم سوال کا جواب کیا دیں گے وہ تو اللہ جانے, آخرت میں کیا ہونے والا ہے. ہم تو عافیت کا اور خیر کا ہی جو ہے اللہ سے سوال کریں گے, لیکن کم سے کم اس دنیا میں رہتے ہوئے بے حس تو نہ بنے. ایک پرندہ زخمی کہیں گرا ہوتا ہے, دوسرے پرندے کم سے کم وہاں آ جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ایک حصہ مکمل زخمی ہے, لیکن ہم کو ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے. ایسے موقع پر ایک نوجوان موبائل لے کے کرکٹ کا اسکور دیکھتا ہے, ٹیموں کون سی ٹیم جیت رہی کون سی ہار رہی اس کی فکر کرتا ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ تم کو کرکٹ کی پڑی ہے, تم کو موسیقی اور گانے کی پڑی ہے. بلکہ اس سے بھی بات آگے بڑھی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, کہ بے حیائی والی فلمیں بن رہی ہیں. وہ مناظر جب دکھائے جا رہے ہیں اسکرین پر تو ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان بے حیائی والے مناظر کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں اور بے حیائی والی حرکتیں کر رہے ہیں. کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی حد ہے ہماری بے حیائی کی؟ برقع پوش خواتین اور لڑکیاں ہیں سنیما ہالوں میں جو بدترین بے حیائی کر رہی ہیں. لعنت ہے ان پر, ان کی زندگی پر لعنت, ان کے صبح و شام پہ لعنت. کس دن کے لیے جی رہے ہیں؟ اگر ہم کو ایسا ہی جینا ہے, ہم سے اچھا جانور جی رہے ہیں. ہم بوجھ ہیں اس سرزمین کے اوپر. اگر ہمارے اندر اتنی بھی حس نہیں ہے تو کہ وہ بناوٹی اور اداکاری والے مناظر دیکھ کے متاثر ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آئے, اور حقیقت میں جو ہو رہا ہے غزہ کی سرزمین میں, جو بناوٹی نہیں ہے, حقیقت میں بیچارے کرب کرب کے مر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ ہم سے جانور بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیا حیوانیت سے بھی نیچے گر گئے یا نہیں گر گئے؟ کہاں رونا تھا ہمیں, کس وجہ سے تڑپنا تھا, اور کہاں تڑپ رہے ہیں؟ بات بہت آگے تک بڑھی ہوئی ہے اگر بات کہتے چلے جائیں تو, لیکن خلاصہ صرف یہی ہے کہ خدا کے لیے انسان بنے, انسانیت اپنے اندر پیدا کریں, وہ درد پیدا کریں اپنے سینے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا اور سکھایا تھا امت کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں یعنی فرشتے. اگر اللہ کو رکوع سجدے ہی کرانے تھے خالی, فرشتے بہت تھے اور بہت کر رہے ہیں عبادت. ہم سے رکوع اور سجدے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرانا تھا دوسرے انسانوں کا درد اپنے سینوں میں بساؤ, ان کی تکلیف کو محسوس کرو, ان کی بھوک کو محسوس کرو, ان کی کرب کو محسوس کرو, اور جو ہو سکتا ہے اس کے لیے تم آگے بڑھ کے کرو. کچھ نہیں کر سکتے, بالکل بے کس ہو, بے بس ہو, رب کے دربار میں آ کے چپ کے رب سے باتیں تو کر سکتے ہو کہ بار الہ میں قادر نہیں ہوں, آپ تو قادر ہیں, آپ کر دیجئے ان کے لیے غیب سے انتظامات. کہاں ہیں وہ چپ کے باتیں کرنے والے؟ فجر میں مسجدیں خالی ہیں, راتوں میں موسیقی اور گانے ہیں, اور صبح فجر کے وقت میں بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں, اور امت کا ایک حصہ فریاد کر رہا ہے اور دوسرا پورا حصہ بے حس بنا بیٹھا ہے. خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. یقیناً ہم اچھا پہن رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے, لیکن اس سے آگے بات بڑھنے نہ دیں. کوئی بے حیائی والی حرکتیں نہ ہوں, بے حسی والی حرکتیں نہ ہوں. اللہ سے دعائیں مانگی جائیں کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے انتظامات کرے, اور ہماری زندگی جینے کے جو طریقے ہیں اس میں ہمارے دلوں میں اللہ وہ درد اور وہ کرب پیدا فرمائے, دوسروں کے لیے جینے والا بنائے, دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.